السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انفینٹی پوڈ کاسٹ. اور ہمارے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں افتخار صاحب کچھ کرنٹ ایشوز پہ بات کرنے کے لیے. افتخار صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمد آپ کے للہ، آڈینس کیسے ہیں؟ آڈینس بھی ٹھیک ہے. اور آ، ابو بکر صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ ابو بکر تو بالکل ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ اور خیر و عافیت سے رکھے. جی رمضان آپ کا ٹھیک گزر رہا ہے؟ الحمد للہ جی، رمضان ٹھیک گزرا. رمضان کے بارے میں پہلے بھی ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ رمضان کہ مجھے ابھی تک ٹو بی آنیسٹ سمجھ یہ نہیں آئی کہ ابھی تک اگر میں کہوں کہ میں کس لیے روزے رکھتا ہوں تو میں تو اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. باقی مجھے اس کی کوئی لاجک ابھی تک پراپرلی سمجھ نہیں آئی کہ جس طرح سے مسلمان کہتے ہیں کہ کوئی صحت کے بینیفٹس ہوتے ہیں اور اسپرچولی آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں رمضان کے بعد. تو مجھے یہ اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم اسپرچولی رمضان کے بعد 11 مہینے کیوں نہیں اچھا فیل کرتے. یعنی جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو اگر آپ ایک گراف دیکھیں تو مسلمانوں کا جو نماز پڑھنے کا ہی ایک گراف نکال کے دیکھ لیں تو وہ 100% پہ پہنچا ہوتا ہے، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے. اور جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو واپس وہی اسی سطح پہ آ جاتا ہے جس سطح پہ ہمارا ایمان رمضان سے پہلے ہوتا ہے. اور اس کے بعد باقی بزنس کے معاملات میں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم اسی طرح سے چوری چکاری اور جس طرح کے معاملات پہلے چل رہے ہوتے ہیں اسی پہ آ جاتے ہیں. تو مجھے ابھی تک اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی کہ اس کے علاوہ اس کی کوئی پراپر لاجک کیا ہے. تو میں تو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہوئے ہیں. تو باقی آپ بتائیں آپ کا کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا تو ہر رمضان ہی بہت اچھا گزرتا ہے. اللہ کی بڑی مہربانی ہے. لاجک سمجھ آتی ہے آپ کو اس کی؟ لاجک سمجھ آتی ہے. دیکھیں نا اس کی لاجک آپ کو رمضان کی لاجک نہیں آپ کو ڈھونڈنی چاہیے. آپ کو سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے، اس پہ آپ کی پوری پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے کہ اللہ ہے کہ نہیں. اگر تو گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر تو رمضان کی لاجک آپ کو خود بخود آ جائے گی. پھر تو ویری سمپل کہ میرا ایک خالق ہے، میرا ایک پروردگار ہے، میرا ایک مالک ہے، مجھے اس نے پیدا کیا ہے، یہاں 60-70 سال میں نے رہنا ہے، اس کے بعد میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میرا صرف ٹرانسفر ہونا ہے، مرنا نہیں ہے، اس کے بعد میں نے جانا ہے. پھر انہوں نے مجھے ایک ان لمٹڈ لائف مجھے دے دی ہے ایک اپنا، جس میں انہوں نے اپنے ساتھ، اور وہاں پہ ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے. جنت کے ہم ظاہر ہے کہ اپنی محنت سے تو جنت نہیں کما سکتے نا، تو وہاں پہ ان لمٹڈ چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. تو اگر تو میں اللہ کو مانتا ہوں تو مجھے رمضان کی لاجک ڈھونڈنی نہیں پڑے گی. پھر تو مجھے لگے گا کہ یار رمضان مہینے میں سال کے 12 مہینے ہیں تو اس میں ایک مہینہ میں نے روزے رکھنے اور مجھے تو ویسے بھی روزے کا مزہ آتا ہے، اس لیے مجھے لاجک نہیں ڈھونڈنی پڑے گی. اگلا سوال جو آپ کا کہ ہم میں تبدیلی کیوں نہیں آتی. تبدیلی اس لیے نہیں آتی کہ ہم سوچ سمجھ کے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں اتری کہ اللہ موجود ہے. یہ میں جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ یا رسول اللہ یہ بدو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، لیکن نہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا. ہمارے دلوں میں ایمان نہیں اترا. ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، نعرے لگاتے لگاتے بڑے ہو گئے. ہماری یہ عادت ہے. جب آپ کی عادتاً آپ کو کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آتا. جب آپ کو اس کو سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے. تو ہم چونکہ مسلمان جو ہیں باسیچتے قوم، ہم زیادہ تر ان چیزوں کو عادتاً لیتے ہیں. ہم دکھاوے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، انکانشیسلی ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ضروری کہ میں پہلے میں سوچوں کہ میں روزہ رکھوں، روزہ دکھاؤں، اس کے بعد میں کہوں کہ یہ میں ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں. یہ میری کیفیت ہے جو بتا دیتی ہے. میں اپنا عادتاً جب میں روزہ رکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یار میرے والد صاحب روزہ رکھتے تھے، میری امی روزہ رکھتی تھی. مثلاً میں جب ابھی یہ میں دین میں خود نہیں میں نے جب دین پڑھا تھا تو میں 8-9 سال کی عمر سے روزے رکھ رہا ہوں. اچھا بعض اوقات توڑ بھی دیتے تھے، بعض اوقات چوری توڑ دیتے تھے، بعض اوقات اندر جا کے پانی پی لیا. اب میں کیوں ایسا کرتا تھا؟ اس لیے کرتا تھا کہ میرے والد صاحب چونکہ بہت دینی آدمی تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں ان کو میں نے خوش کرنے کے لیے، مجھے یہ نہیں تھا کہ میں نے 8-10 سال کی عمر میں بچے کو لگتا ہے کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے والد محترم کو خوش کر رہا ہوں، ماں باپ کو خوش کر رہا ہوں. باہر نکلتا ہوں مجھے ٹیچر بہت اپریشیٹ کرتے ہوئے اس کا روزہ ہے. اچھا مجھے ایک معزز سمجھا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے. مجھے وہ عزت لینے کے لیے میں روزہ رکھ لیتا تھا، اٹینشن. تو ہمارے یہ جو مسلمان ہیں، مسلمان کوئی ٹھیک ٹھاک اس کو سمجھ کے نہیں یہ کام کرتے. جب آپ ٹھیک ٹھاک اس کو سمجھ کے، اگر یہ مسلمانوں کے اندر پہلے ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے
کہ اللہ ہے کہ نہیں. جب یہ مان لیں گے کہ جو مسلمان یہ مان لے گا کہ اللہ ہے, یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے؟ یہ کیسے پاسبل ہے وہ دودھ میں پانی ڈال دے؟ یہ کیسے پاسبل ہے وہ جعلی دوائیاں بنا دے؟ یہ کیسے پاسبل ہے وہ لوگوں کی چیزوں پہ, لوگوں کی املاک پہ حملہ کر دے؟ یہ کیسے پاسبل ہے وہ حرام کی کمائی کھائے؟ یہ کیسے پاسبل ہے وہ رشوت لے؟ پھر تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جب آپ, پھر تو ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا. اگر آپ کا جو معاشرہ ہے یہ دل سے یہ سمجھے, پھر تو واپس آپ ریاست مدینہ میں چلے جائیں گے کہ جب لوگ سمجھ کے, وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ ایک ایک چیز کو سمجھ کے کیا جاتا تھا. غلطی ہو گئی, صحابی آیا, یا رسول اللہ بڑی غلطی ہو گئی, پوچھا کیا ہوا؟ اب دیکھیں ذرا آج کے ساتھ اس کو ذرا کمپیئر کر کے دیکھ. فرمایا مجھے ایک لڑکی ملی, مجھے بہت, میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا, وہ بھی ہم بڑے قریب آ گئے, ہم اس سطح تک پہنچ گئے کہ گناہ کر بیٹھے, لیکن اس کے بعد مجھے یکدم بڑی پریشانی کی حالت میں اس کو چھوڑ کے میں آ گیا ہوں, تو اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. وہ اتنی بات بھی برداشت نہیں کر سکا. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, شیطان نے آپ کو بہکایا, آپ چلے گئے. اس کے بعد رحمان نے غیبی مدد آپ کو دی, آپ واپس آ گئے. تو آپ توبہ کریں, بس اپنا کام کریں, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو. تو جب آپ اللہ کو سوچ سمجھ کے مان رہے ہوتے ہو نا, پھر تو آپ لیٹے ہوں, بیٹھے ہوں, آپ کام کر رہے ہوں, آپ اللہ کو آدر نادر جان کے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کوئی ایسا کام نہ کروں, غیبت نہ کروں, میں چگلی نہ کھاؤں, میں حسد بغض کینہ نہ کسی کے لیے رکھوں. پھر تو آپ کے دل کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی, ساری دور ہو جائیں گی. بالکل یار, یہ تو ایک لمبی بحث ہے, اس پہ جیسے آپ نے کہا علیحدہ پوڈ کاسٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں آپ نے ایک بڑی ایک چیز کا جس کا ذکر کیا کہ لوگوں کی املاک کو جو آگ لگاتے ہیں. تو ابھی آپ کو پتہ ہو, شاید میں بھی پتہ ہو یا میں بھی نہ پتہ ہو, کہ آزاد کشمیر کے اندر ہمارے کچھ مومن بھائیوں نے ہمارے ایک مومن بھائی کے KFC کو آگ بھی لگا دی ہے, اس کو جلا بھی دیا ہے, اور انہوں نے اسرائیل فتح بھی کر لیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ویسے اس واقعے کا؟ ہاں میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اس کو آگ تو لگا کیا دی. ویسے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں؟ دو اس کوشچن کے پہلوں کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں, کیا ان کو لگتا ہے کہ واقعی اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچے گا, اور دوسری چیز یہ کہ اس کو آپ دیکھتے کس طرح سے ہیں؟ پہلا سوال آپ کا, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ تو ہمارا 150 سال سے ذہن سازی کی گئی, 150 سال سے ہماری ذہن سازی کی گئی, اور اس بات پہ ہمیں لگایا گیا کہ یہ دین ہے, جو کہ بالکل دین کے الٹ ہے. لیکن ہمیں چونکہ یہ پڑھا دیا گیا, تو یہ ہم چونکہ ایک وہ بھیڑ چال نہیں ہوتی, بیسیکلی معذرت کے ساتھ مائنڈ نہیں کرنا, ہم جانوروں کا معاشرہ ہے, ہم جانوروں کا معاشرہ ہے. ہمارا ریئیکشن ہی جانوروں جیسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ یار ہم کس کو بندے کو مار رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں, وجہ کیا ہے. اگر وہ کوئی اللہ کا کوئی قانون, اللہ کا کوئی قانون بھی اس نے توڑا ہے, تو اللہ اس کو سزا دے گا نا. یعنی میں اللہ کو کمزور سمجھ لوں کہ یار مجھے اپنے ہاتھ سے اس بندے کو سزا دینی ہے, کیونکہ اللہ تو اس لائق نہیں ہے کہ سزا دے لے. ایسے ہی ہے نا, آپ مدد کسی کمزور کی کرتے ہو, 2 بندے لڑ رہے ہوں, جو کمزور ہے اس کی زیادتی ہو, جو طاقتور ہے وہ اس کو پکڑ کے پھیٹی لگائے گا نا, تو آپ اس کی ہیلپ کو جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. آپ خوش ہوں گے کہ یار زیادتی اس نے کی ہے, اس نے اس کو جواب دیا, بہت اچھا کیا. تو اللہ سے کوئی طاقتور ہے؟ تو جو بندہ کوئی اللہ کا گناہ کر رہا ہے, لوگوں کا نہیں کر رہا, جی لوگوں کا نہیں کر رہا, اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اس کا مطلب گناہ کے ساتھ ہے, جرم کے ساتھ نہیں ہے. جی آپ کی ریاست بھی گناہ کے سلسلے میں دخل نہیں دے سکتی, جرم کے سلسلے میں دے سکتی. اب جو بیچارہ KFC بنا کے بیٹھا, اس نے کون سا جرم کیا؟ مجھے بتائیں. آپ کا ایک قانون ہے, آپ کے ملک میں ایک قانون بنا, اس قانون کی روح سے اس نے کہیں سے برانچ خریدی, جی اس نے کون سا جرم کیا؟ اس نے کون سا قانون توڑا ہے؟ اس نے کون سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ مجھے ایک بتا دیں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. یہ ہم جس اتھاہ گہرائیوں میں ہم چلے جا رہے ہیں نا, دین کے نام پہ, بر صغیر پاک و ہند میں دین کو فالو کیا ہی نہیں جاتا. دین کے نام پہ غیر دینی کام کیے جاتے ہیں. اسلام کے نام پہ, اسلام بڑا مظلوم مذہب ہے, اسلام کے نام پہ سارے غیر اسلامی کام اسلام کے نام پہ کیے جاتے ہیں. وہ دیکھیں ملتان میں انہوں نے حور نکال لی. جی یہ آپ کا کوئی رویہ ہے بھائی؟ آپ کے وہ پیر ناچ رہے ہوتے ہیں. پہلے تو بات یہ پیر ہوتا کیا ہے. اچھا اس کے بعد وہ جب یہ ویڈیو آپ کے غیر مسلم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو کیا بنتا ہے؟ اب آ جائیں آپ کے وہ KFC والے معاملے کی طرف. بڑے ظلم کی بات ہے, بڑے دکھ کی بات ہے. اس پہ بات سیتے معاشرہ
ہمیں بیٹھ کے رونا چاہیے اور سر پیٹنا چاہیے کہ ہم جا کدھر کو رہے. ایک بندہ ہے جس نے محنت کر کے پیسے کما کے پتہ نہیں بیچارے نے کہاں سے لیے، اس نے اپنا بزنس کھڑا کیا جی. آپ کے ملکی قانون کو فالو کرتے ہوئے اس نے ایک بزنس کھڑا کر لیا. اب وہ کھڑا کر کے بیٹھ گیا ہے، آپ لوگ اٹھے جا کے اس کو آگ لگا دی، اس کی عزت گئی، اس کی املاک کو نقصان پہنچا، ہاں اس کی جان کو بھی پہنچ سکتا تھا ایسے اگر بیچارہ. بالکل. آپ ایسے کریں کہ آپ سورہ اعراف نکالیں. ہماری بدقسمتی مسلمانوں کی، میں آپ کی ہر پوڈ کاسٹ میں کہتا ہوں، لوگ بھی آپ کے آڈینس بھی تنگ آ گئے ہوں گے. ہماری بدقسمتی صرف ایک ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، یہ جو مسجدوں میں ابھی پڑھا جا رہا ہے، یہ تو انسلٹ ہے قرآن کی. بغیر سوچے سمجھے بھی کبھی قرآن کسی نے پڑھا. پھر یہ کہتے ہیں صحابہ پڑھتے. بھائی صحابہ کی تو زبان ہے، وہ تو روتے ہیں، بیٹھتے ہیں. وہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، بیٹھ کے قرآن پاک کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی. مسجد نبوی میں بات ہی قرآن پاک پہ ہو رہی ہوتی تھی. یہاں پہ مجھے ایک مسجد دکھا دیں یہاں پہ قرآن پاک ڈسکس کیا جا رہا ہو. اگر ڈسکس کیا جا رہا ہو تو یہ لوگوں کی ملاک کو آگ لگائیں. اس طرح کے واقعات نہ ہو. سورہ اعراف ہے، 7ویں نمبر پہ سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 32. آپ نکالیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا حرام کیا ہے. اب آپ گنتے جائیں. نمبر 1 شرک کو میں نے حرام کیا. کھانے پینے والی چیزوں کے علاوہ میں نے کیا حرام کیا ہے، نوٹ کرتے جائیں. نمبر 1 شرک. نمبر 2 بے حیائی، وہ کھلی ہو یا مخفی. جی. نمبر 3 حق تلفی، کسی کا حق تلف کر کسی کا. جی. اس کے بعد عزت مال جان کے خلاف زیادتی، کسی کی عزت مال جان کے خلاف زیادتی. اور 5ویں پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ وہ چیز کہنا جو اللہ نے نہیں کہی. آپ کو پتہ یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جو اللہ نے بات نہیں کی، جس طرح جو اللہ نے بات کی ہے اس کو آپ کہو کہ میں نہیں مانتا، اور جو اللہ نے نہیں کی اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا. اتنا ہی بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ آپ کہو کہ اللہ نے یہ بات نہیں کی لیکن میں تو کر رہا ہوں نا. بھائی آپ اپنے پاس سے اللہ کے نام پہ ٹھوک دیں. یہ آپ کے سارے مولوی ٹھوک رہے ہوتے ہیں. یہ جو توبہ کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کی ملاک کھا جائیں، لوٹ کے کھا جائیں، آپ لوگوں کا مال کھا جائیں، اس کے بعد توبہ کر لیں. کہتے ایک بار ہی توبہ کہہ دو. وہ یار تو اڈا پل ہی ہو جو جنہ لوٹ لیا جائے مال. آپ لوگوں کے حقوق کھا جائیں. آپ کے وہ دیکھیں نا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسے ہم تک پہنچی ہے. آپ نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ عورت فوت ہو گئی ہے، بڑی مذہبی تھی، تہجد گزار، نمازیں، روزے، ذرا پڑوسی تنگ تھے. آپ نے فرمایا دوز کی. آپ ذرا اندازہ کر لیں، اب اپنے ملک میں بھی چھان لیں. آپ نے فرمایا دوز کی ہے. صحیح حدیث ہے. جیسے یہ روایت ہے وہ صحیح، لیکن جیسے ہم تک پہنچی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث جس طرح پہنچی ہے. جی. اس کے بعد پھر کوئی دن گزرے، فرمایا یا رسول اللہ ایک عورت فوت ہو گئی ہے، نماز روزہ تو واجبی کرتی تھی، فرائض کی ادائیگی کرتی تھی، لیکن اس سے لوگ بڑے خوش تھے، خوش اخلاق تھی. آپ نے فرمایا جنتی ہے. اب آپ ذرا رکھ کے دیکھیں، یہ نفلوں نے آپ کو نہیں لے کے جانا، یہ ماتھے پہ محراب بنانے سے نہیں آپ کو لے کے جانا جنت میں، یہ روزوں نے نہیں آپ کو لے کے جانا. یہ تو حقوق اللہ ہے، اللہ چاہے گا سارے معاف کر دے گا. حقوق العباد آپ کے اصل چیپٹر، جو 4 پیپر آپ کے ہونے ہیں نا، ان میں جو اصل پیپر ہے جس میں آپ نے پھنسنا جا کے، یہ جن کو میں گوبھی کے پھول کہتا ہوں. آپ کے آڈینس بھی پوچھتے ہوں گے کہ یہ گوبھی کے پھول کون ہے؟ مسلم ورلڈ. گوبھی کے پھول یہ جو 1.5 ارب ہیں، انہوں نے جس پیپر میں پھنسنا ہے وہ حقوق العباد ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 پہ پھر دوبارہ آ جائیں. آپ نے کسی کی املاک کے اوپر حملہ کیا. جی بالکل. یہ کلیئر کٹ آپ نے سورہ مائدہ اپنا 5 نمبر پہ ہے، اس کی غالباً آیت نمبر 34 ہے، جس میں حرابہ کی سزا بیان ہوئی ہے. اچھا. یہ جو آپ نے پھیلانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتشار. جی. یہ جو انتشار پھیلانا ہے نا، اس کی سزا موت ہے. اور موت بھی مختلف قسم کی سولی پہ لٹکاؤ، ان کے مختلف اعضاء کاٹو، ان کو ملک بدر کرو، یا ان کو پھانسی کی سزا دے.
یہ اتنا بڑا برا کام ہے. ہاں تو یہاں پہ بھی تو شریعت لاگو ہوتی ہے. نہیں میں بتانے لگا ہوں یہاں پہ بھی تو کرے نا. میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جتنے لوگوں نے اس کی مال کے اوپر حملہ کیا ہے, اٹیک کیا, سخت سے سخت سزا دی جائے, سخت سے سخت سزا دی جائے. اب حکومت کے لیے لازم ہے, حکومت کے لیے لازم ان کو سزا دینا. اتنا بڑا جرم ہی کوئی نہیں ہو سکتا. یار میں اپنے کام پہ بیٹھا ہوں, میں نے آپ کو کہا کیا ہے, آپ اٹھ کے آتے ہیں میری املاک کو آگ لگا دیتے ہیں. بھئی آپ کون ہوتے ہیں اس بات کی, آپ کے پاس سند کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے کہا ہے, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کس نے کہا ہے آپ کو؟ اسرائیل لڑ رہا ہے وہاں پہ فلسطین میں, اتنی آپ کے اندر ہمت ہے تو جائیں وہاں پہ جا کے لڑ لیں نا اسرائیل کے ساتھ. آپ میری املاک کو آگ لگانے آ گئے. اتنی بڑی بے حیائی کا کام دنیا میں ہو نہیں سکتا جتنا ہم مسلمان کرتے ہیں. جب ہمیں وہ مغرب والے کہتے ہیں نا یہ ڈنگر ہے, یہ حیوانوں کا گلہ ہے, تو ہمیں بڑی آگ لگتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کہتے ہیں, یہ تو خود ایسے ہیں, خود ایسے ہیں. بھائی جب ہم اپنی وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ کہ آپ دی پیڑھی تھلے سوٹا دے پھر ہونا, ہم کیا ہے. نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ پچھلے 1-2 ہفتے کے اندر جو ہونے والے واقعات ہیں نا, آپ ٹوبر ٹیکسنگ والا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ یہ اسی واقعے کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے بعد آپ یہ KFC دیکھ لیں, اس کے علاوہ ایک اور بڑا ایک میں سے فنی تو نہیں کہوں گا, بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے, بڑا جو یہ وہ واقعات ہیں جو ہائی لائٹ ہو کے ان تک پہنچتے ہیں, تو پھر ان واقعات کی بنا پہ وہ ہمیں جج کرتے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ ایک فیصل آباد میں ایک مولوی صاحب ہیں اور امام مسجد, انہوں نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کر دی, اور زیادتی اور کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں زیادتی نہیں کی, بس انہوں نے جو ہے نا, اب اسے کیا کہیں, زیادتی کا ہاف کہہ لیں اس کو, وہ کیا ہے. تو اس کو پولیس لے گئی, پولیس لے کر گئی ہے, پولیس نے جا کے تفتیش کی ہے, اس کے خلاف پرچہ دینے لگے ہیں. تو ایک بہت جید عالم ہمارے وہ ان کے پاس گئے ہیں اور جا کے بچے کے والد کو کہا کہ اس کو معاف کر دو, اور معاف کر کے پھر جا کے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا, بس وہ غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے, اور اب ہمارے مولوی صاحب کو انہوں نے رہا بھی کروایا ہے اور معافی لے کے چلے گئے ہیں. پھر باپ کا انٹرویو آ رہا ہے اور باپ اس بچے کا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا, اللہ کی خاطر معاف کر دیا. یہ واقعات جب وہاں پہ پہنچیں گے, اب یہی مولوی صاحب اگر لنڈن میں یا امریکہ کے کسی کے شہر میں ہوتے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ان کو کم از کم 10 سال کی سزا ملتی, ان کے ریکارڈ کے اندر یہ چیز لکھی جاتی کہ وہ پیڈوفیلیا کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, تو تاکہ وہ آئندہ سے ان چیزوں سے باز رہتے. اب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آئندہ سے ان چیزوں سے باز رہیں گے, اور پھر ہم اس معاشرے کو کیوں روتے ہیں, جو چیزیں ان کے تک پہنچتی ہیں وہ انہی کی بنیاد پہ ہمیں جج کرتے ہیں. اب یہ آپ کا الگ سوال ہے, اس کا بھی میں جواب آپ کو دے دوں. مدرسہ بنانے والا, مدرسے میں بچے بھیجنے والے, مدرسے کو ایڈ دینے والے, سب کے سب قومی مجرم ہیں, اور سب سے بڑی قومی مجرم آپ کی حکومت ہے. یہ آپ کی ایک حکومت نہیں, جتنی حکومتیں آپ کی پاکستان میں آئی ہیں سب کی سب نے ان مدرسوں کو پروموٹ کیا. یہ مدرسہ بنا کے کس نے دیا تھا آپ کو؟ یہ انگریز نے بنا کے دیے تھے. یہ مدرسہ سسٹم آپ کا انگریز نے شروع کیا تھا. اچھا, یہ انگریز نے آپ کو پاگل بنانے کے لیے وہ کس طرح سے؟ آپ اس پہ ایک پوڈ کاسٹ رکھ لیں, میں آپ ویسے یہیں پہ بتا دیں, آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ انگریز نے شروع کروایا تھا. جیسے یہ آپ کے یہ بریلویوں کو بھی انگریز ایڈ دیتا تھا, اس نے بنوایا تھا. جو بندیوں کو بھی انگریز ایڈ دیتا تھا, انہوں نے بنوایا تھا. میں پچھلی کسی پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتا جی بالکل, ہم یہ انگریز کے وفادار تھے. یہ مسجدوں میں دعائیں کرواتے تھے ان کے لیے, یہ مزاروں پہ ان کے لیے دعائیں کرتے. ملکہ معظمہ کو یہ غوث سمجھتے تھے. یہ آپ کا جو مدرسہ سسٹم ہے یہ آپ کا اتنا گندا سسٹم ہے, کوئی مدرسہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے, کوئی مدرسہ اس سے بچا ہوا. میں ان والدین کو کہتا ہوں یار اپنے بچے پیدا کر لیے تو آپ نے مدرسوں میں جا کے پھینک دیے. یار کچھ خدا کا خوف کرو. آپ کسی مدرسے کا عالم دین اٹھا لیں اور اس کی باتیں فنی ہوں گی, اس پہ غیر مسلم ہنسیں گے, اس کو قرآن کے البے کا بھی نہیں پتا ہوگا. وہ جو عالم دین سو کالڈ عالم دین ہے جس نے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, اس کو آپ پوڈ کاسٹ پہ بٹھا کے قرآن کے 2 سوال کریں, اس کو البے کا بھی نہیں پتا. نہیں, وہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ان کو کیا صرف آتا ہے اختلافی مسائل پہ جھوٹے واقع بیان کرنے, جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں, جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے یہ بیان کرتے ہیں, کمزور حدیثیں, ضعیف حدیثیں, موضوع حدیثوں کے پورے پورے مجموعے ہیں جی, ان میں سے یہ موضوعات شریف بیان کر رہے ہوتے ہیں, مسجدوں میں بیان. اللہ تعالیٰ مسلم کے مقدمے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی ہے مسلم نے, جو جیسی ہم تک پہنچی جی. انہوں نے کہا میری ذات کے اوپر جس نے جان بوجھ کے جھوٹ گڑا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے. ہم تو ایسے رسول اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا, کوئی ایسا کچھ نہیں فرمایا. وہ چیزیں ایک چیز ہم بیچ میں اٹھاتے ہیں, اٹھا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ فرقان میں کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا جب تم توبہ کرو گے. تو حقوق العباد بھی بدل دے گا, یعنی آپ کی میرا پلاٹ کھا گئے,
اور آپ کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. آپ اٹھ کے جاؤ مسجد میں 2 نفل پڑھو جی اور اس کے بعد آپ توبہ کر لو اور آپ کہو جی یہ میری برائی جو تھی یہ نیکی میں بدل گئی. آپ کسی بندے کو مار دو, آپ کسی کی عزت جان مال کے اوپر حملہ کر دو, آپ کسی کی غیبت کرو, کسی کی چغلی کرو, کسی کے اوپر بہتان لگاؤ, کسی کے اوپر الزام لگاؤ, جھوٹی گواہی دو اور اس کے بعد آپ توبہ کر لو. یہ تو پھر وہی کرسچنز والا سسٹم ہو گیا نا جو ایک ٹائم پہ ان کا ہو گیا ہوا یہ تھا وہی کہ معاملہ اگر ہے. آپ نے ایک گناہ کیا ہے تو ہمیں جی 10 شیلنگ دے دو, اگر بڑا گناہ کیا ہے تو 100 شیلنگ دے ہاں دو. جی, تو ایک ٹائم پہ ان کا یہ شروع ہو گیا ہوا تھا نا, ان کے چرچز کے اندر یہ سسٹم شروع ہو گیا تھا, یہ آپ جس کے بعد آپ کا رینیسانس کا پیریڈ آیا تھا جب انہوں نے اس سارے چرچ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. ہاں جی. تو اور یہ میرے جو خیال میں ہمیں ڈرنا چاہیے اس ٹائم سے کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے لوگ مدرسے کو چھوڑیں, مسجد کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیں, خدا نہ خواستہ. نہیں, مدرسے کو مسجد کو اس لیے اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے کہ ہمارے پاس اللہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے. جی جب یہ لوگ قرآن کی طرف آ گئے, جو باپ جس نے قرآن پڑھ لیا وہ کبھی مدرسے میں بچے کو نہیں بھیجے گا, کسی مولوی کے پاس نہیں بھیجے گا. جس باپ نے قرآن پاک پڑھ لیا وہ اپنی بیٹی کو کسی مدرسے میں نہیں بھیجے گا, کسی مولوی سے تعلیم نہیں دلوائے گا. جس باپ نے قرآن پاک پڑھ لیا وہ اپنے گھر میں نافذ کرے گا. اس کے بچے کبھی جا کے کسی کے KFC نہیں جلائیں گے, اس کے بچے جا کے کسی کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. سارا مسئلہ پڑا ہوا ہے قرآن پاک نہ پڑھنے کا. ہم توہین قرآن کے مرتکب ہیں. اس پاکستان کے اوپر جتنا عذاب آیا ہے, مسلم ورلڈ کے اوپر عمومی طور پہ, خصوصی طور پہ پاکستان کے اوپر جتنا عذاب آیا ہے اس کی وجہ یہ ایک ہے, توہین قرآن کا مرتکب ہو رہا ہے. آپ قرآن پڑھیں وہ آپ کی ساری یہ چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دے گا. میں نے آپ کو بتایا نا سورہ اعراف کی آیت نمبر 32. اب آ جائیں کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. اس میں مدرسوں کو ایڈ دینے والے بھی ہیں, یہ جو جا کے بڑے زکوٰۃ پکڑا کے آ جاتے ہیں نا, ہم نے مدرسے کو دی. وہ بڑا ایزی سسٹم نکالا ہوا ہے نا کہ اب میں زکوٰۃ میں نے دینی ہے تو پھر ایزیسٹ طریقہ کیا ہے کہ یار کسی مدرسے کو جا کے پکڑاؤ تاکہ مجھے کوئی حقدار نہیں ڈھونڈنا پڑے گا بھائی, کیونکہ ہم ازیوم یہ کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ تو حقداری ہوتے ہیں, حقداری اور اس وجہ سے ہم جا کے ان کو پکڑاتے ہیں. انہوں نے جو وہ گڑھ بنائے ہوئے ہیں نا, جس قسم کے وہ فرقہ پرستی کے گڑھ ہیں, وہ جہلیت کے گڑھ ہیں, وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آج آپ کہیں گے تفسیر ابن کثیر میں جو بہت پرانی, آپ کو پتا اس سے مستند تو کوئی چیز نہیں. اچھا, اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے تمام مفتی حضرات, تمام ہمارے عالم دین حضرات, ان میں کچھ شاذ و نادری بچا ہوا ہے. یہ قوم لوط کی خصوصیات ان میں پائی جاتی. اس کے بعد آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ جانتے ہیں. جی بالکل. ان کے 2 شاگرد تھے, امام یوسف اور امام محمد. امام محمد نے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہمارے تمام مفتی حضرات قوم لوط کی کرتوتوں میں شامل ہیں. یہ آج کا نہیں ہے بھائی آپ کا معاملہ, یہ آپ کا معاملہ جی. آپ نے, میں کیا کہتا ہوں, یہ دین کے نام پہ بے دینی ہے. یہ جو مدرسے ہیں نا, یہ دین کے نام پہ بے دینی, ان کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہوتا بیچاروں کو. اچھا, میرا اس سے ایک اور کوسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پروبیبلی آج ہی میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں, ان کے ساتھ ایک واقعہ جو ہے نا اس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی بچہ تھا, وہ پڑھنے کے لیے آیا ان کے پاس مدرسے میں, تو وہ بہت خوبصورت تھا, اس وجہ سے انہوں نے پہلے اس کو کہا کہ بیٹا آپ جاؤ. یہ بہت بڑے ایک جید ہمارے مولوی صاحب ہیں, وہ بیان کر رہے تھے, میں ان سے سن رہا تھا کہ انہوں نے بچے کو کہا کہ پہلے آپ جاؤ اور جا کے قرآن حفظ کر کے آؤ اور اس کے بعد میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو وہ ہفتے کے بعد واپس آ گیا بچہ اور اس نے کہا کہ میں نے حفظ کر لیا. انہوں نے کہا تم نے ہفتے میں حفظ بھی کر لیا؟ تو اس نے بچے نے کہا کہ ہاں میں نے کر لیا. انہوں نے کہا اچھا پھر ایسے کرو کہ تم جو ہے نا وہ گنج کروا لو, یعنی کہ وہ سر منڈوا لو. تو سر منڈوا لیا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم وہ چبوترے کے پیچھے بیٹھ کے تو میرے سے تعلیم حاصل کیا کرو قرآن پاک کی. تو اس سے ہم نے استصلاح یہ نکالی ہے کہ اگر کوئی خوبصورت بچہ ہو تو آپ جو ہے نا اس کو چبوترے کے پیچھے یا پردے کے پیچھے بٹھا کے پڑھا دیا کریں. یہ بات ان سے منسوب کی جاتی ہے کیا؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی, یہ اس بات کو کس طرح سے لیا جائے کہ وہ اپنے اماموں کے ساتھ اس طرح کی بات منسوب کر رہے ہیں, تو اس کو کس طرح سے لیا جائے یا کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے؟ ان کو اس طرح سے لیا جائے کہ یہ کہانی شریف ہے. آپ کا جو دین وہ بیان کر رہا ہے نا, آپ کا مولوی سو کالڈ عالم دین, وہ سارے کا سارا کہانیوں پہ مشتمل ہے. جب یہ آپ کا ٹی وی نہیں ہوتا تھا نا, یہ ڈرامے فلمیں یہ چیزیں انٹرٹینمنٹ کا کچھ نہیں ہوتا تھا, اس وقت بیٹھ کے ان کو جو سناتے تھے ان کو کہتے کہانیاں سناتے تھے. جی. بڑا کو بزرگ بیٹھ جاتا تھا, وہ کہتا تھا ایک بادشاہ ہوتا تھا, اس کی 7 رانیاں تھیں, ایک رانی پہاڑ پہ چڑھ گئی, بادشاہ نے نیچے سے کہا اتر آؤ, اس نے کہا پہلے چاند توڑ کے لاؤ میں پھر اتروں گا. بادشاہ پریشان بیٹھ گیا, پھر اس کو ایک لڑکا ملا, اس نے کہا میں چاند تک جاتا ہوں, پھر وہ چاند ایک دن توڑ کے لے آیا. اس کو کہتے ہیں کہانی شریف. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے, سارے کے سارے جھوٹ ہے. پہلے امام ابو حنیفہ پتہ آپ کو کون تھے؟
وہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور بہت امیر آدمی تھے، بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے، دین کی سمجھ تھی ان کو. وہ بیٹھ کے جو ان کے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے لوگ، ان کو بیٹھ کے وہ دین سکھاتے تھے. مطلب دین ہوتا کیا تھا کہ بیٹھ کے وہ مسئلے کرتے تھے کہ یار یہ ایسے اگر ہو جائے تو اس کا کیا جواب ہے. ایسے باقی تو قرآن تھا، قرآن سے باہر کی کوئی چیز ہوتی تھی اس کو ڈسکس کرتے تھے. قرآن پاک کے بارے میں تو امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، سب اماموں نے لکھا ہے کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر دے مارو، اٹھا کے باہر پھینک دو، اٹھا کے باہر پھینک دو. اچھا یہ ہم اماموں کے نام پہ بھی ہم نہیں چھوڑتے، جس طرح یہ ہم چھوڑتے بلکہ ہم چھوڑتے ہی رہتے ہیں. یہ جس طرح غوث پاک کے واقعے نہیں بیان کر رہے، اس نے سمندر جو ہے جو اب اس کا قمیض یہاں سے بھیگی ہوئی تھی، کسی نے پوچھا حضور کیا ہوا، اس نے کہا یہ ساری ہیں کہانیاں. اچھا مجھے صرف آپ نے 1 منٹ دینا ہے کیونکہ ان کا نام جاننا ضروری ہو. میرے پاس ویڈیو ہی نکل آئی تاکہ ہمیں کوئی مغالطہ نہ لگے، کیونکہ بیسیکلی ایک پاکستانی ملحد ہیں تو وہ اس واقعے کو بیان کر کے تو اب ان چیزوں سے وہ آپ کے دین کو جج کرتے ہیں نا. دیکھیں اور وہ آن دا رائٹ بھی ہیں، کیونکہ اب جب آپ کے اتنے جید علماء بیٹھ کے اس طرح کی چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو کاپی پیسٹ کر کے باہر لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا دین ہے، آپ ہمیں ان چیزوں کا جواب دے دو. امام ابو حنیفہ کے پاس ایک لڑکا ہے، بڑا خوبصورت لڑکا، تو اس نے کہا امام ابو حنیفہ میں نے آپ سے سیکھنا ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹے سے لڑکے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے. اب چونکہ یہ ایک خوبصورت سے لڑکے تھے، اس کو آپ نے کہا کہ بیٹے قرآن پاک پہلے یاد کر لو بعد میں. تو یہ دوسرے ہفتے یعنی ایک ہی ہفتے کے بعد واپس آ کر کھڑے ہوئے. تو آپ نے ان سے فرمایا بیٹا تم سے کہا نا قرآن پاک یاد کر لو پھر آنا. تو اس نے عرض کی کہ حضور وہ تو میں نے یاد کر لیا. یاد کر لیا؟ ایک ہفتے کے اندر کر لیا؟ حضور کر لیا میں نے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ذہین بچہ ہے اور اس نے ایک ہفتے میں قرآن پاک یاد کر لیا. پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ وہ حلق کروا لو، یعنی گنجا کروا لو. تو اس نے بال منڈوا دیے، پھر اس کو ستون یا دیوار کے پیچھے بٹھا کر آپ پڑھاتے تھے. یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ خوبصورت لڑکے پر جب نظر پڑتی ہے تو بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے. سمجھ گئے میں نے کہا نام اس کا صحیح آ جانا چاہیے. اچھا بیسیکلی کہانی امام ابو حنیفہ بہت امیر آدمی تھے جی. انہوں نے تو نفس زکیہ کو میرے خیال 10 لاکھ ریال بھیجے تھے. تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، اپنا کام کرتے تھے، بڑے سفید پوش تھے. انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، چیف جسٹس کا عہدہ انہوں نے قبول نہیں کیا، کوڑے کھا لے، جیل میں رہ لیا. انہوں نے جب عباسی خلیفہ نے کہا کہ آپ کرو، منصور نے جب کہا کہ آپ یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو، انہوں نے کہا نہیں میں اس قابل نہیں ہوں. انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. تو اس نے کہا بس آپ نے ثابت کر دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. جھوٹا بندہ بھی اس کا. امام ابو حنیفہ کی ایسی باتیں ہیں، یہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. یہ اپنے نبی تک کے بارے میں جھوٹی باتیں بتاتے ہیں. جو قوم اپنے نبی کے بارے میں جھوٹی باتیں بنا لیتی ہے، بزرگوں کے بارے میں بنانا کون سا مشکل کام ہے. میں اس بات کو کمپلیٹ کر دوں، وہ KFC والے واقعے کو یا فیصل آباد والے واقعے کو یا جتنے بھی، اس میں حکومت وقت ذمہ دار ہے. ان کا گریباں ہوگا آخرت میں، اور وہ لوگ جن کی املاک، جن کی عزت، جن کی مال داؤ پہ لگا ہوا ہے، ان کا ہاتھ ہوگا اور ان حکمرانوں کا گریبان ہوگا. دیکھیں سورہ نحل غالباً 16 نمبر پہ ہے، اس میں آپ جائیں، اس کی آیت ہے 90 نمبر. اس میں عدل کرو، احسان کرو اور قرابت داروں کو ان کا حق دو. اچھا، عدل اتنی بڑی چیز ہے، عدل اور انصاف، یہ دو اتنی بڑی چیزیں ہیں دین میں جن کا آپ کوئی اور آلٹرنیٹ بتا ہی نہیں سکتے. کوئی معاشرہ نماز نہ پڑھنے سے تباہ نہیں ہوتا، کوئی معاشرہ روزے رکھنے سے تباہ نہیں ہوتا نہ رکھنے سے، کوئی معاشرہ بے حیائی سے تباہ نہیں ہوتا. اگر بے حیائی سے تباہ ہونے ہوتے تو وہ سارے معاشرے ہو چکے ہوتے. یورپ کے معاشرہ کیسے تباہ ہوتا ہے، ملک کیسے تباہ ہوتا ہے، قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں. عدل و انصاف جب ان میں ختم ہو جاتا ہے، جب ان میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے نا، قرآن پاک سب سے زیادہ عدل پہ زور دیتا ہے. عدل کا جو اس کے ہے دوسرا وہ ہے ظلم. آپ کا معاشرہ ظلم پہ مبنی ہے. یہ جو حکمران ہیں، ان کے حکومت بنتی کس لیے؟ آپ کی عزت، جان، مال کی حفاظت کے لیے حکومت بنی ہے، اور اسی کے لیے آپ ٹیکس پے کرتے ہیں. جب وہ نہ عزت کی حفاظت کر رہی ہے، نہ جان کی کر رہی ہے، نہ مال کی کر رہی ہے، ایسی حکومت کا کیا کرنا؟ ایسی حکومت کا گریباں ہوگا. اور ظالم بادشاہ کے بارے میں پتا نا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت والے دن کہیں پہ بھی چھاؤں بھی نہیں. میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، میں اس کا لفظ نہیں بیان کر رہا.
میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، جن کو قیامت والے دن کہیں پہ پناہ نہیں ملے گی. ان میں ایک بوڑھا زانی اور ایک ظالم بادشاہ. یہ ہے ظالم بادشاہ. بھائی ان لوگوں کو آپ نے کٹہرے میں لے کے آنا. حکومت وقت نے ان کو، آپ 20 بندوں کو سزا دے کے دیکھ لیں، پورے ملک میں امن ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں نا بھائی، وہ حرابہ کے مجرم ہے، ملزم نہیں مجرم ہے. انہوں نے دن دیہڑے جا کے لوگوں کی املاک کے اوپر قبضہ کرتے، کبھی وہ کسی کو نکال کے مار دیتے، کبھی کسی کو مار دیتے. آپ بیٹھ کے دیکھ کے بیٹھتے. اور اگر 9 مئی کے جتنے کلپریٹ ہیں ان کی ویڈیوز نکل سکتی ہیں تو ان کی بھی بڑی آسانی سے نکل سکتی ہیں. 9 مئی والوں کا جرم اس سے بہت چھوٹا ہے. ہاں 9 مئی والوں کا جرم اس سے بہت چھوٹا ہے. یہ جرم بہت بڑا ہے. 9 مئی تو حکمرانوں کے اوپر اٹیک ہوا نا، وہ تو اپنا بدلہ خود لے سکتے ہیں. لیکن جو میرے اوپر اٹیک ہوتا میں تو نہیں خود لے سکتا. میں تو ریاست کی طرف دیکھتا ہوں. جب میں ریاست کی طرف دیکھتا ہوں تو آخرت میں اسی حکمران کا گریبان پکڑوں گا جس کے دور میں، وہ کہتے ہیں جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے شاہ سے کو بھول ہوئی ہے. وہ اپنی عاقبت تلاش کرے جا کے. یہ نمازوں سے معاملہ نہیں چلنا کہ یہ آپ کے سپریم کورٹ میں عدل نہیں ہو رہا، کوئی انصاف نہیں ہو رہا. قاضی فیاض عیسیٰ جی قرآن بہت پڑھتا ہے اور نمازیں بہت پڑھتا ہے. جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنے مرضی آپ قرآن پاک پڑھ لیں، جب تک آپ عدل اور انصاف نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاملہ نہیں چلے گا. ان کو ایسے واقعات کا فوری طور پہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اور ان کو لٹکانا چاہیے. جب تک آپ لٹکائیں گے نہیں ان کو، یہ جو بار بار اٹیک ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، دین کا بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کے نام پہ غیر اسلامی جو چیزیں منسوب کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے ساتھ، آپ ان کو نہیں روکیں گے. کس نے روکنا ہے ان کو؟ حکومت وقت نے روکنا ہے. یہ حکومت وقت کی نہ صرف نالائکی ہے، ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنورینس ہے. نہیں، میں نہیں ایسا کہتا، میں کہتا ہوں بدنیتی ہے ان کی. آپ کے پاس کس لیے یہ فوج؟ یہ کس لیے آپ نے پولیس رکھی ہوئی ہے؟ سیکورٹی ایجنسیاں کس لیے ہیں؟ بھائی آپ اگر لوگوں کی عزت مال جان کی حفاظت نہیں کر رہے تو آپ کا تو جواز ہی ختم ہو گیا. جو حکومت وقت اپنے ملک میں اپنی عوام کی عزت، جان، مال اور حق تلفی، انہی 4 چیزوں کے لیے حکومت تشکیل دی جاتی ہے. اگر یہ بھی نہیں کرنی، اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ کی کس چیز کی حکومت آپ کر رہے ہو؟ پھر آپ تیار رہو قیامت والے دن کے لیے. پھر آپ اسی وعید کے حقدار ہو کہ ظالم بادشاہ کو کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی. اس کی خوشبو تک نہیں آئے گی جو 500 کلومیٹر دور سے بھی آ رہی ہے. تو یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے بیٹھ کے اس کے اوپر. 3 بندوں کو بیٹھنا چاہیے. ایک آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف، وہ بھی کہتے ہیں بہت مذہبی آدمی ہے. بھائی مذہب آپ کا کدھر گیا ہے؟ آپ قرآن کو نکالیں نا. قرآن کو نکال پہ آپ ٹی وی پہ بیٹھے. آپ کو یہ سارے مولوی زہر لگنے لگیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کے نام پہ غیر اسلامی رسومات ادا کی جا رہی ہیں. اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. جتنا بر صغیر پاک و ہند کے مولوی نے اسلام کو بدنام کیا ہے نا، اتنا پوری دنیا نے نہیں کیا. اربوں میں اس طرح کے جلوس نکلتے ہیں. مجھے بتائیں ذرا، دین تو وہاں پہ آیا تھا نا. جا کے کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں وہ جا کے دیکھیں، کبھی وہاں پہ بھی اس طرح کے معاملے ہوئے ہیں. بھائی اسرائیل نے اگر کیا ہے کچھ تو جاؤ جا کے اسرائیل کے ساتھ، پہلے تو اسرائیل کی بھی بات سن لو. یہ مولوی نے، یہ ویسے جہاد کا، میں یہ آپ کو کسی دن اس پہ ٹاپک پہ رکھ لینا پوڈ کاسٹ. یہ جہاد کا کنسیپٹ آپ کے مولوی کو انگریز نے دیا تھا. یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ جہاد کا کنسیپٹ اس سے پہلے تھا ہی نہیں. یہ 150 سال سے آپ کو مولوی نے دیا تھا اور اسی جہاد کے نام پہ آپ نے پورا عالم اسلام برباد کر کے رکھ دیا. آپ نے فلسطین کا علاقہ تھا 100% فلسطینیوں کا تھا. ظلم ہوا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. 30% اقوام متحدہ نے دے دیا اسرائیل کو. اس سے پہلے وہ کس کے پاس تھا؟ 100% کس کے پاس تھا؟ 100 کا 100% برطانیہ کے پاس تھا. 100 کا 100% برطانیہ کے پاس تھا. تو برطانیہ کو فتح کر کے دینے والے پتہ کون تھے؟ آپ کے یہ بر صغیر پاک و ہند کے جو اپنا جوان تھے، جو اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے یہ داخل ہوئے تھے وہاں پہ. جب ترکوں کو انہوں نے نکالا ہے فلسطین سے تو یہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے تھے. اور جو ان کے پرچم ان کے ہاتھ میں تھے نا، 4 سائڈوں سے یہ داخل ہوئے تھے، تو جو ان کے ہاتھ میں پرچم تھے ان پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا. یہ اتنی جھوٹی اور منافق قوم ہے آپ کی، یہ جو مسلمان قوم ہے. میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ ان کے اوپر ابھی اور عذاب آنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی اور عذاب آنا ہے. بن گیا 30% آپ نے دے دیا. اقوام متحدہ نے جو طاقتور قومیں تھیں جنہوں نے جنگ جیتی تھی، جو فاتح قومیں تھیں، انہوں نے تقسیم کیا. جو 2 اسٹیٹ کا وہ تھا سولوشن، 30% انہوں نے دیا اسرائیل کو، 20% رکھا تقریباً میں کہہ رہا ہوں. اب یہ نہ کہا کہ 2 میل ادھر ہو گیا. 20% انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے متحد رہے گا، ساری قومیں یہاں پہ آتی رہیں گی. اور اب آپ کو پتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے تحت ہوتا تو اب تک وہ کیا سوئٹزرلینڈ بن چکا ہوتا. اور 50% دے دیا فلسطینیوں کو.
انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں قبول. 47-48 میں جنگ لڑی. انہوں نے ان کو مار مار کے ان کا برکس نکال دیا, اردن کا, شام کا, لبنان کا, اور ان کو سب کو مار کے انہوں نے 10% اور چھین لی. 56 انہوں نے کہا نہیں ہم بڑی بے خبری میں مارے گئے ہیں, اصل میں ہم بڑی لڑاکی قوم ہے لیکن ہمیں تو غلط پتہ نہیں میں تھا مارے گئے. انہوں نے تیاری کی, 56 میں انہوں نے اٹیک کیا, انہوں نے مار مار کے ان کا برکس نکال دیا اور 10% اور لے لیا, اور مصر کے بھی کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا اور شام کے بھی کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا نہیں اصل میں ہم نے تیاری نہیں کی تھی. انہوں نے پھر تیاری کی, 67 میں پھر پڑ گئے ان کو, انہوں نے 10% اور لے لیا, شام کو بھی مارا, عراق کو, سب کو مارا, یہ جتنے بھی ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی اب ہم نہیں مار ان سے کھائیں گے. انہوں نے بڑی تیاری کی, فل تیاری کر کے یہ 73 میں پڑ گئے ان کو. انہوں نے پھر ان کو سب کو مارا, اور وہ جو آپ بڑا کارنامہ بتاتے ہو نا بھٹو صاحب کا کہ یہاں پہ اسلامی سمٹ انہوں نے بلائی تھی, وہ اسی کا نتیجہ تھی. شاہ فیصل نے بلائی تھی کیونکہ شاہ فیصل کے دل میں بڑی غیرت تھی, اس کے دل میں خنجر چبھ گیا تھا جب وہ آخری بار, سعودی عرب بھی اس میں شامل تھا 73 میں, جب اس کو یہودیوں سے مار پڑی ہے تو مرتے دم تک شاہ فیصل نہیں بھولا اس کو. شاہ فیصل نے اب دیکھا پاکستان کی طرف کہ اے بڑے لڑاکی قوم ہے, کیونکہ اسی کہنے نہیں بڑے لڑاکی ہیں, کیونکہ انگریز کہنا سی بڑی لڑاکی فوج ہے. انہیں کیا ادھر چلو, وہ یہاں پہ آئے, اسلامی سمٹ ہوئی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو بڑے 2 نمبر یہ ہیں. انہوں نے ان سے لے کے چیک ایٹم بم بنا لیا. اس کے بعد وہ تو بیچارہ اسی مار سے مر گیا جو 73 کے. شاہ فیصل کو میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دوں, زندگی میں ایک ہی شکست ہوئی جو اسرائیل کے ہاتھ ہوئی, باقی سب جنگیں اس نے جیتی تھی. اور کون سی جنگیں اس نے لڑی تھی؟ سعودی عرب کی جب یہ مختلف ممالک انہوں نے فتح کیا تو بہت ساری جنگیں اس نے جیتی تھی, اور بڑا پلانر تھا, اچھا جنگجو تھا, اور غیرت بھی تھی اس میں. لیکن وہ اب وہ جدید ترین جنگیں جانتے تھے, ان کے تو بچے بھی لڑتے ہیں, ان کی عورتیں بھی لڑتی ہیں. آپ کے فوجی تو دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں, یہ بیٹھ جائیں میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لیں, اس پہ جو آپ کا بہت زیادہ اور یا مقبول جان جیسا کہتا ہے نا کہ ہم بڑے جان باز ہیں, ان کو آپ بلا لیں, مجھے کوئی ایک جنگ میں ثابت کر دیں پچھلے 500 سالوں میں مسلمانوں کی بہادری کا کوئی مجھے بتا دیں, سوائے ترکوں کی گیلی پولی, جب انہوں نے آخری ترکوں نے تھوڑا بہت غیرت ان میں باقی تھی, انہوں نے دکھائی ہے, باقی ہم تو کسی لائق ہی نہیں ہیں. یہ جو اس کے بعد 82 میں انہوں نے عراق کو مارا, اب تک کرتے 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 اب یہ آخری کسر بھی انہوں نے نکال دی. اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا ہے؟ یعنی یہ 2 نیشن تھیوری آپ نے جب قبول نہیں کی تو آپ کبھی اس پہ بھی ایک پوڈ کاسٹ کریں نا کہ یہ کون تھے لوگ جنہوں نے ان کو 30% سے 90% پہ لے کے آئے. وہ کون تھے؟ وہ یہ مسلمان سارے نہیں تھے, یہ فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں ان کے. انہوں نے ان کو ہر بار موقع دیتے ہیں, وہ اور آگے آ جاتے ہیں. اب ہماری عورتیں بچے جس قسم پرسی میں وہاں پہ مر رہے ہیں, توبہ. تو آپ کا مولوی اتنا سنگ دل ہے, اتنا سنگ دل, کہتے ہیں وہ شہادت کو قبول کر رہے ہیں. بھائی بدو بدی ان کے اوپر شہادت نہیں, وہ اب انہوں نے وہ اور اس کو لمبا کرنے کے لیے ایک اور چیز نکالی ہے, شاید آپ کو پتا ہو یا نہ, آج کل انٹرنیٹ پہ بہت چل رہی ہے, وہ ریڈ ہائفر والا سلسلہ. کہ وہ انہوں نے ادھر سے ٹیکسس سے 5 یا 3 لال گائے منگوا لی ہیں, اور اب وہ ان کی قربانی کرنے لگے ہیں, اور قربانی کر کے ان سے انہوں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے جہاں پہ ہے, اور گرا کے اس کی جگہ پہ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. تو یہ اب جو ہے نا وہ ایک آخری چیپٹر میں ہم داخل ہو گئے ہیں. اب یہ ایک نیا وہ زاویہ آ گیا, میں بھی آپ کو پتا ہو کہ نا, تو شاید یہ جنگ جو ہے نا یہ کبھی بھی نہ رکے, یہ اسی طرح سے جاری رکھیں. اور اس کے بعد یہ کہتے ہوں گے کہ امام مہدی آ جائے گا. جی. اور اس کے بعد کہتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام آ جائے گا. جی بالکل. آپ اپنی فریجوں میں ان کو کہے کھانا تیار رکھیں, کسی امام مہدی نے نہیں آنا فی الحال. یہ کوئی تاریخ میں 15 20 40 مرتبہ امام مہدی لا چکے ہیں جی, اور ابھی بھی اور یا مقبول جان لا رہا ہوگا. کوئی امام مہدی نے نہیں آنا, کسی نے نہیں آنا, ان کی مدد کو بھی کسی نے نہیں آنا. لیکن ایک بات آپ غور سے سن لو, آپ کی ایج بہت تھوڑی ہے اور آپ اس کو نوٹ کر کے رکھنا. آج امریکہ, چین اور روس تینوں مل کے اسرائیل کو کہہ دیں کہ آپ جانو اور مسلمان جانے, ہم بیچ میں نہیں آئیں. تینوں ملک مل کے ان کو کہہ دیں کہ ہم بیچ میں نہیں آئیں گے. 58 مسلمان ملک ایک سائڈ پہ اور اکیلا اسرائیل ایک سائڈ پہ. 8 دن میں آپ کی فوجوں نے ہتھیار پھینک دینے. نہیں, اب تو ایٹم بم ہمارے پاس. ہاں جی, ایٹم بم آپ کا, میں کہتا ہوں کہ تو غوری ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کے ایٹم بم نے وہاں تک جانا ہی نہیں ہے. آپ ذرا, میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ امریکہ, چین اور وہ روس, وہ تینوں کہہ دیں کہ ہم بیچ میں نہیں آئیں گے. اسرائیل جانے اور آپ لوگوں کا کام جانے. آپ دیکھنا, آپ مکے مدینے کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے یہودیوں سے. یہ بھی آ کے عیسائیوں نے آپ کو بچانا ہے, یا چین نے بچانا ہے, یا روس نے بچانا ہے, یا امریکہ نے بچانا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کر کیا بیٹھے ہیں. یہ پچھلے
جب سے ادھر ماشاءاللہ امام خمینی صاحب جو کہتے تھے کہ امریکہ کو روند کے آ گیا ہے، جی جب سے خمینی آیا ہے ایران میں، آپ نے افغانستان تباہ کیا، آپ نے پاکستان تباہ کیا، آپ نے ایران تباہ کیا، آپ نے لبنان تباہ کیا، آپ نے اردن تباہ کیا، آپ نے فلسطین تباہ کیا، آپ نے عراق تباہ کیا، آپ نے شام تباہ کیا، آپ نے لیبیا تباہ کیا، آپ نے سوڈان تباہ کیا، آپ نے مصر تباہ کیا. کوئی ایک مسلمان ملک مجھے بتا دیں جو بچاؤ. یہ جو آپ کے سو کالڈ اسلامی یہ جو لڑنے والے جہادی نہیں ہیں، یہ جہادی ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں بھائی جان. یہ ان کے لیڈروں کو ذرا دیکھیں، مجھے ایک بڑا جہادی دکھائیں جس کے بچے جہاد کرنے گئے ہوں. پاکستان میں تو یہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ اپنا بیٹھتے مفتی تقی عثمانی نکل کے ہم یہ جنگ جاری رکھے. وہ ہم کون بھائی؟ تیرا کون بیٹا ادھر گیا ہے؟ کوئی بتا نا کون گیا ہے؟ وہ یہاں پہ آپ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہو، وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. یار انٹرنیٹ پہ ویوز لینے کا بھی بڑا اچھا طریقہ بن گیا، بڑا اچھا طریقہ کار بن گیا. آپ کو پتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے مطلب جو بھی کوئی بولے نا، کوئی بھی کوئی سین یا ریشنل بات کرے اس کے خلاف یہ شروع کر دو، شرم کرو، تم اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے لابی سے بات کر رہے ہو، فلسطین کے خلاف بات کر رہے ہو. اور اس سے ایسے ویوز آتے ہیں جیسے ایک زمانے کے اندر عمران خان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ویوز آتے تھے، آج بھی تھوڑے بہت آتے ہیں، اس طرح نہیں آتے جس طرح سے وہ اس وقت آ رہے تھے الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے. آج کل یہ والا معاملہ جو ہے نا، اس پہ کافی ویوز آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ہو اس طرح کا واقعہ اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دو تو صحیح جو ہے نا وہ ویو کاؤنٹ آپ کا بڑھنے لگ جاتا ہے. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہ مرواؤ، فلسطینیوں کے خون سے آپ روزی کما رہے ہو. یہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ جتنے فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں، یہ سارے فلسطین کے خون سے روزی کما رہے ہیں. ان کا خون بیچ رہے ہیں، ان کی عزت بیچ رہے ہیں، ان کے جسم بیچ رہے ہیں، ان کے جنازے بیچ رہے ہیں. انہوں نے تو سب کچھ بیچ کے کھا لیا فلسطینیوں کا. وہ آپ کا بھاگا فضل الرحمان وہاں پہ گیا تھا، کیا کیا آ کے اس نے؟ تصویریں کھنچوائی. بھائی جائیں نا وہاں پہ، جائیں جا کے اسرائیل کے ساتھ لڑیں، مر جائیں. چلے ایسے ہے کہ مر جائیں تو لڑیں تو صحیح نا. یہاں پہ بیٹھ کے آپ کیا کرتے ہو؟ پاکستان میں بیٹھ کے اپنا نعرے لگاتے ہو، ایک مجمع لگاتے اپنے اپنے گھر میں چلے جاتے ہو، اے سی والے کمرے میں جا کے سو جاتے ہو. وہ جتنے بھی یہ فلسطین کے حق میں بولتے ہیں، جائیں مجھے ایک ایک بتائیں پہلے کس کا بیٹا وہاں لڑنے گیا ہے، کس کی بیٹی وہاں لڑنے گئی ہے، فلسطین کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. یہ جو رو کے یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، ان کا کوئی اثر بھی ہے؟ یہ تو آپ قوم کو چھلنی کر رہے ہو، زخمی کر رہے ہو. ہماری قوم پوری کی پوری زخمی ہے، ہم نفسیاتی مریض ہیں. دیکھیں ہم 47-48 میں ہم نے کشمیر لینے کے لیے جنگ لڑی، ہم نہیں جیت سکے. اس کے بعد ہم نے 65 میں ہم نے کشمیر لینے کے لیے جنگ لڑی، ہم نہیں جیت سکے. 71 میں ہم نے آدھا پاکستان گوا دیا. 84 میں انہوں نے ہمارا سیاچین پہ قبضہ کر لیا. 98 میں ہم نے آخری کوشش کی کرگل میں، ہم نہیں جیت سکے. ہم زخمی ہیں. مجھے رات کو جب یاد آ جاتا نا کہ 71 میں ہم نے کیسے ہتھیار ڈالے تھے انڈیا کے آگے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی. مجھے یہ سوچ آتی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف آصم منیر صاحب سو کیسے جاتے ہیں کہ جب آپ وہ مووی دیکھتے ہو نا، جب انڈیا والے آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یار ہم زخمی ہیں، ہمیں تو اتنے کچھ زخم لگے ہوئے ہیں، ہمارا تو رواں زخمی ہے. اوپر سے یہ جو آپ کے فلسطین کے مامے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں اور زخمی کرتے ہیں. بھائی ادھر پہلے مسلمانوں کو آزاد کرا لو نا، کشمیر کو آزاد کرا لو. یہ تو آپ کے قریب ہے نا، یہ تو کوئی دور نہیں. میں ان کے ساتھ ہوں. ایٹم بم مارے انڈیا کے اوپر، اگر ان میں اتنی جرت ہے تو. انہوں نے کچھ بھی نہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ وسال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ انہوں نے دنیا رہن دیتی ہے، نہ انہوں نے دین رہن دیتا ہے. یہ تواڈے جننے سو کالڈ عالم دین نے نا، یہودیاں دا بنیا موبائل انہوں دے ہاتھ چ ہوندا ہے. یہودیوں کی بنی ہوئی ساری چیزیں ان کے پاس ہے، یہودیوں کی بنی ہوئی گاڑی ہوتی ہے، یہودیوں کے بنے ان کے گھر میں جتنی چیزیں لگی ہوئی، اور آ کے یہودیوں کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ 2 نمبر ہے، منافق ہیں. یہ منافق ہے. یہ منافق وہ آج کے نہیں پیدا ہوئے، یہ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی تھے. سورہ منافقون پوری کی پوری اتری ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ منافق ہیں. اچھا، آپ کی بات سن کے پھر اگر یہ ان تک پہنچے تو وہ یہ کہیں گے کہ یار پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے پہ بولنا بھی چھوڑ دیں؟ نہیں، فلسطین کے معاملے نہیں. سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، پہلے 4 رکوع آپ نکال دیں عمومی باتیں، اس کے بعد 10 رکوع لگاتار فرد جرم عائد کی اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ قوم کے اسرائیلائٹس کے اوپر. انہوں نے کہا اے بنی اسرائیل، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. پورے 10 رکوع پڑھے. میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا آپ قرآن کو پڑھیں، آپ ہر چیز کا جواب دے گا. آپ اس کو پڑھ کے تو دیکھیں. اس کو یہ سو کالڈ مولویوں کو میں کہتا ہوں قرآن کو کھول کے دیکھیں. آپ کو ٹائم چاہیے، جو آپ کو ان قوموں سے ٹائم لینے کی ضرورت ہے. ٹائم لے کے آپ کو پتا کیا کرنا ہے.
آپ نے سائنس پڑھنی ہے, آپ نے یہ مدرسے بند کرنے ہیں, یہ جو آپ تیار کر رہے ہیں نا وہاں شاہ دولے کے چوہے, ان کو آپ بند کریں. جی جی یہ مار دیں گے آپ کو, یہ آپ کی قوم کے اوپر بوجھ ہے. یہ نہ کوئی ڈاکٹر ان سے نکل رہا ہے, نہ کوئی انجینئر نکل رہا ہے, یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کو تو مسجدیں چاہیے. کتنی مسجدیں آپ بنا دو گے؟ جتنی مسجدیں ان کو دیتے جاؤ گے اتنا اختلاف اس قوم میں پھیلتا جائے گا. مسجد ریاست کا حق ہے, اسٹیٹ کا حق ہے مسجد. مسجد آپ نے مولوی کو دے دی, کیسے پاکستان بچے گا؟ آج پتہ پاکستان کی حالت کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں فلسطین کی امداد جا کے کرو, ان کو کہو پہلے پاکستان کی کر لو. پاکستان کا بجٹ کتنا مجھے یہ بتائیں. $56 بلین کے اراؤنڈ. $56 بلین, اللہ کے 50 کے قریب ہے. چلے میں آپ کی بات مان کے میں 56 ہی کر دیتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 50 کہہ رہا ہوں. امریکہ کا بجٹ کتنا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے, کمپیئر نہ کریں, شرم آ جاتی. نہیں پھر بھی بتائیں. انڈیا سے ہی کر کے دیکھ لیں. چلے انڈیا سے کر کے دیکھ. ہاں, امریکہ کا بجٹ ہے $7,500 بلین. $7 ٹریلین کے اراؤنڈ. اب مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا $50 بلین اگر بیچ دنیا میں ہو یا نہ ہو, آپ کی جیب میں $7,500 ہے, میری جیب میں $50 ہیں. میرے $50 سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ابھی وہ آپ کا یورپ اور آپ کا امریکہ آپ کی امپورٹ بند کر دینا, یہ جو آپ تھوڑی بہت برکس نکل جائے تو آپ دیکھیں یہاں پہ بیٹھے بالکل ایسے. وہ ان کو کہو پہلے آپ کو وقت چاہیے, پہلے پاکستان کو تو بچا لو یار, پہلے پاکستان کو بچا لو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ سولوشن ہے کہ پہلے تو ان کو وقت چاہیے. بالکل وقت چاہیے. آپ کے نبی کی اور نیچے سے ٹھیک کرنا, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ آپ کے لیے, جی آپ کے لیے وہ اصول طے کر کے گئے ہیں. سورہ توبہ آپ کھولیں, کہا پہلے آپ 1:10 کی نسبت سے لڑ سکتے تھے کیونکہ آپ میں ایمان زیادہ تھا, اب 1:2 کی ہونی چاہیے. آپ کو تو اللہ نے کوئی قرآن کھول لیں, ہر سوال آپ کا اس کا وہ جواب قرآن دے گا. میں آپ کو قرآن سے دے رہا ہوں ہر سوال کا جواب. یہ جو مدرسے یہ خلاف اسلام ہے, یہ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. یہ کوئی تعلیم ہے وہاں پہ جو دے رہے ہیں؟ یہ جو لوگوں کی املاک جلانے والی بات ہے, یہ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ بھی اس سے بھی بڑھ کے ہے. یہ جو حکمرانوں کی عدل نہیں کرتے, اس کا میں قرآن سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی سورہ توبہ آپ کھول کے دیکھ لیں, پہلے 1:10 تھی, پھر کہا نہیں اب تمہارے ایمان کی پاور وہ نہیں رہی, اب 1:2 چاہیے آپ کو. آپ کو 1:2 چاہیے. اب آپ کہو گے بندوقیں, خالی بندوقیں نہیں چاہیے, آپ کو پیسے بھی چاہیے. آپ کا جو ملک ہے, کوئی ادارہ آپ کا ریسرچ کر رہا ہے؟ R&D ہے ہی نہیں پورے ملک میں. بتا دیں ایوب دور تک آپ کے ملک میں شروع میں کچھ ریسرچ کی چیزیں تھی, ایگریکلچر یونیورسٹی تھی, آپ کو اس نے سیاست کی نظر کر دیا. آپ کا جو وہ آیا تھا, کیا نام تھا اس کو, فخر ایشیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب. اتنا بڑا منافق آدمی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا منافق وہ تھا. خود شراب پیتا تھا, دین کا الفبے کا نہیں پتا تھا, اس نے دین ٹھوکنا شروع کر دیا قوم کے اوپر. یہ جو آتا ہے نا وہ ہمیں دین سکھانا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد اس نے جا کے جو اداروں کا بیڑا گر کیا, اس میں یہ اس کے بعد آپ کا ریسرچ کا کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی. اور جو ریسرچ کرنے والے تھے میرے خیال میں ہم نے ویسے ہی ان کو اٹھا کے باہر. آپ کا مینگو دنیا میں لذیذ ترین ہے. جی اس کے علاوہ بھی بہت. مجھے بتایا ریسرچ کے کتنے ادارے ہیں؟ آپ کا سائٹرس, آپ کا کنو دنیا میں بہترین ہے, آپ کے کتنے ادارے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں آپ کی گندم ان کے علاوہ کتنے ادارے؟ آپ کے پاس ڈاکٹر عبدالسلام تھے کچھ, ہاں ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ تھے, اور آج بھی پرویز ادبوئے جیسے لوگ بھی بیٹھے ہیں. تمام غیر اسلامی کام وہ نا, مجھے ان کا نام تو نہیں مجھے آئے گا, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے سوالوں کا جواب. ایک کراچی میں کانفرنس ہوئی تھی, اسلامی کانفرنس. اس وقت ہم عالم اسلام کو لیڈ کر رہے تھے, بڑے خوش تھے. امریکہ سے بھر کے ڈالر آ رہے تھے یہاں پہ, اور امیر المومنین جنرل ضیاء الحق صاحب جہاد کر رہے تھے, اور جہاد کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں, اور آیتوں کے جھوٹے ترجمے کر کے چھاپے جا رہے تھے, اور جھوٹی حدیثیں بنا کے ٹھوکی جا رہی تھیں. اور وہ اس کے پیچھے سارا پیسہ, وہ جو حدیثیں پرنٹ ہو رہی تھی ان کے سارا پیسہ امریکہ کا تھا. یعنی آپ کی جو آیتوں کے ترجمے مولوی بیٹھے کر رہے تھے وہ بھی امریکہ سے پیسے لے رہے تھے. اتنی 2 نمبر قوم تو آپ کو دنیا کے تختے پہ نہیں ملے گی. اس کے بعد وہ جناب ایک کانفرنس تھی وہاں پہ, اسلامک کانفرنس. وہاں پہ ایک عالم دین کو بیچارہ آ گیا, عرب کا تھا, اس نے تقریر عربی میں کی, نوائے وقت اخبار نے اس کا اردو ترجمہ چھاپا. اس نے کہا یار کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا تھا, لیکن یہ بر صغیر پاک کے وہ ہندو والوں کو تو لگتا ہے کلمے سے بعد ہضمی ہو گئی. ہمیں تو اتنے دین سے ہم دور ہیں, اور چاہتے پتہ کیا ہے کہ ہم دینی بننا نہیں چاہتے, ہم دینی دکھانا چاہتے ہیں, دکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمیں اگلا بندہ دینی سمجھے, لیکن ہم دینی بننا نہیں چاہتے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے زیادہ رشوت آپ کے ملک میں لی جاتی ہے. تو جتنے آفیسر ہیں نا آپ کے بیوروکریسی, ساری کی ساری اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جیب میں پیسے ڈال لیتے ہیں رشوت کے کام کرنے کے. سارے محکمے آپ کے پورے ملک کے محکمے جتنے بھی ہیں
سارے یہ عوام کو اذیت دینے کے لیے بنے ہوئے. اٹھ کے اپنا جیب میں پیسے ڈال لیتے ہیں اور اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اٹھ کے افطاری کرانا شروع کر دیتے ہیں, اور اوپر ٹوپی سی پہن کے ایسے, کیونکہ ہم دینی بننا نہیں چاہتے. ہمیں دل سے یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, قیامت آئے گی, آخرت کا دن ہوگا, یوم دین لگے گا, وہاں پہ دوزخ اور جنت ہوگی. میں سب کی بات نہیں کر رہا. آپ جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, ابو دین 90%. جی بالکل, جو ان کو ریپرزینٹ. آپ ایسے کر دیں کہ محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی, ادھر کون ہے, گڈھا پور ہے جی, ادھر پتہ نہیں وہ شاہ صاحب ہیں, جو ہر دفعہ جھوٹے شاہ صاحب, حالانکہ شاہ ادھر ہے ہی کوئی نہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے بنے ہوئے ہیں, ادھر بلوچستان میں پتہ نہیں کون ہے. چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ہم کرپشن نہیں ہونے دیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بالکل ایسے. آپ کسی ایک تھانے میں FIR بغیر پیسے دیے کروا کے دیکھ, آپ کسی ایک پٹواری سے فرد بغیر پیسوں کے لے کے دیکھ لیں, آپ کسی ایک سرکاری ادارے سے بغیر پیسوں کے کام کروا کے دیکھ لیں, آپ کسی ایک واپڈا کا میٹر لگوا کے دیکھ لیں بغیر پیسوں کے. ہم پورے منافق ہیں, ہمیں اور سزا ملنی ہے ابھی. یہ تو فلسطین کو رو رہے ہیں نا. مجھے ڈر لگتا ہے, میں آپ کو بتاؤں سچی مجھے ڈر لگتا ہے جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں کہ ہم تارک قرآن ہیں, ہمیں اس کی سزا ملنی ہے, تو ہمیں پاکستان کو فلسطین نہ یہ بنا دیں, اللہ نہ کرے. میں ان کو یہ کہتا ہوں, دیکھیں ہم کہاں سے کتنے کمزور ہو گئے. آج انڈیا کا ہمارا مقابلہ ہے کوئی نہیں ہے نا, بہت آگے نکل گئے. تو ہم کدھر کو, ہمارا ریورس گیئر لگا ہوا ہے. کسی زمانے میں آپ کے 1 روپے کے انڈیا کے 3 ملتے تھے, پھر 2 ملنے لگے, پھر برابر آ گئے, اور آج. اچھا نہیں, ایک یہ بھی ٹائم تھا کہ انڈیا کے 3 ملتے تھے, ہمارے 1 روپے انڈیا کے 3 ملتے تھے آپ کے. اور نہرو پروٹیسٹ کر رہا تھا ایوب خان سے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں. اس نے کہا میں کیوں کروں, کیونکہ ہمارے پاس ہماری ویلیو, کرنسی کی ویلیو ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اب اس سے یہ نہ مطلب نکالنا کہ ایوب کے سارے کام ٹھیک تھے. میں آپ کی حالت کی بات بتا رہا ہوں. آپ وزیر اعظم پہ وزیر اعظم چینج کرتے جا رہے تھے, پھر بھی ہمارا کوئی جوڑ, اس کے باوجود آپ کا ملک اوپر جا رہا تھا. آج تو آپ کسی کھاتے میں نہیں ہے, نہ 3 چ نہ 13 چ, تو تسی کہڑی کھاتے چ نے. آج چین تمہیں یہ کہہ رہا ہے, یہ میں انالیسز نہیں بیان کر رہا, میں خبر دے رہا ہوں آپ کو. چین آپ کو کہہ رہا ہے یا ہمیں رکھو یا اپنے باپ امریکہ کو رکھو, ڈیسائیڈ کرو نا. جی امریکہ بھی آپ کو کہہ رہا ہے ڈیسائیڈ کرو. اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. یعنی ہم کہتے ہیں کہ پیسے ان سے لینے ہیں, لیکن شاید ہم نے ساتھ ان کو بھی رکھنا ہے, اور شاید تھوڑا سا ساتھ رشیا کو بھی رکھنا ہے. آپ کی سیکورٹی کا کیا حال ہے کہ ابھی ان کے 5 بندے مر گئے. بھیا آپ 7 لاکھ آپ کی فوج ہے, آپ چینیوں کو سیکورٹی نہیں دے سکتے. نہیں, وہ کسی اور کام میں بزی تھے, آپ کو پتا نہیں چلا. چلو جس میں بھی بزی تھے, ججز کی ویڈیوز بن رہی, چلو جس میں بھی بزی تھے, دیکھیں اللہ تو پوچھے گا نا. جی بالکل. میں تو کہتا ہوں, میں تو بار بار کہتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ یار تیری مٹھی میں یہ ملک تھا تو اس میں ہو گیا رات, مجھے بتا دیں, اس کا جواب دے دیں. اور وہ بھی میں نے سنا کہ بہت مذہبی آدمی ہے, قاضی فیض عیسیٰ صاحب میں نے سنا بڑے مذہبی آدمی ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ سارے مذہبی ہیں؟ ہاں پورے. جتنا کون ہے خراب کون ہے؟ بس جتنا آپ کے ملک کو مذہب کا نام, آپ مذہب کا نام استعمال کرتے ہو. مذہبی آدمی وہ ہوتا ہے جو جب کسی کو سودا بیچے اور اگلا بندہ کہے نہیں یار وہ مذہبی آدمی, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ کا ملک پورا جھوٹ بولتا ہے. وہ بندہ کہنے نہیں یار وہ مذہبی آدمی ہے, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, وہ آپ کی فائل روکے گا نہیں. وہ افسر مذہبی ہے, وہ آپ کی فائل نہیں روکے گا, وہ آپ کو کمرے میں بٹھا کے نماز پڑھنے نہیں چلا جائے گا کہ وہ میں پہلے نماز پڑھنے میں دکھانا ہے میں نے یہ کہ یہ جو 15-20 لوگ بیٹھے ان کو میں نے بتانا ہے کہ میں نمازی آدمی ہوں, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کبھی بھی وہ لوگوں کو چھوڑ کے نماز پڑھنے نہیں جائے گا, کیونکہ ان کا فرائض ان کے پیسوں سے اس کو سیلری ملتی ہے. آپ نے پھنسنا کس میں ہے؟ حقوق العباد میں, کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. حقوق العباد میں انہوں نے کیا کرنا, نمازیں تو شام کو جا کے اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, انہوں نے کیا کہنا ہے آپ کو حقوق العباد میں؟ انہوں نے کہنا جی یہ آپ نے فلاں بندے کا حق کھایا, آپ نے ابو بکر کے پلاٹ کے پیسے کھا لیے ہیں, اب ابو بکر جانے اور آپ جانے. بالکل اللہ نے یہ کہنا ہے. تو یہ جو پورا آوے کا پاکستان کو, آپ کو یہ ساری چیزوں کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. میں پھر اپیل کرتا ہوں عمران خان صاحب سے, میاں نواز شریف صاحب سے, عاصم منیر صاحب سے, قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے, میں محسن نقوی سے بھی کر دیتا ہوں جو وزیر داخلہ ہیں آپ کے, اور وہ پتہ نہیں بڑے پاورفل آدمی ہیں میں نے سنا ہے, میں ان سے بھی کر دیتا ہوں. اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا آپ کو. 16-25 کروڑ کا آپ کا ملک ہے, ان کو کون لے گا؟ 16 کروڑ لوگ آپ کے خطے غربت سے نیچے چلے گئے. 16 کروڑ یہ بچیاں اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہے, آپ فلسطین کو رو رہے ہو. یعنی مجھے اس قوم کی سمجھ ہی نہیں آتی, اس کی نفسیات میں کیا ہے کہ آپ کے اپنے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ نہیں میں پہلے دوسرے کے بچوں کو جا کے میں پیسے دے کے آتا ہوں. بھائی فلسطین میں تاریخ کا سب سے بدترین ظلم ہو رہا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں.
لیکن آپ کو پتا میں نے پہلی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں جائے گا. جی پتا آپ کو؟ جی میں نے کہا تھا کوئی بھی نہیں جائے گا. ایسے ہی جب بھی ان کو بچائیں گے یا کہ ان کو امریکہ بچائے گا یا ان کو روس بچائے گا یا ان کو چین. اور شاید وہ لوگ بھی اسی کا ویٹ کر رہے ہیں. ہم نہیں بچائیں گے وہ. اب یہ آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ لبنان میں جو کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ بیروت جو اس کو سوئٹزرلینڈ لوگ کہتے تھے, جی جی جی, وہاں پہ 3 ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا لوگوں کو, تقریباً 90% 80% آبادی کو. آپ نے تو مار دیا اسلام کے, آپ نے لڑنے جہاد جہاد جہاد. یہ پورا انالیسس ایک تھنک ٹینک, دیکھیں سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک تھنک ٹینک بنائیں, اس تھنک ٹینک میں یہ بات رکھیں کہ جہاد نے ہمیں نقصان کتنا پہنچایا ہے اور ان جہادیوں نے, اور ہمارا بیڑا گر کتنا کیا اور ہمیں فائدہ کتنا کیا. ایک کریں تو صحیح نا. دیکھیں نا, میں 1 سال بزنس کرتا ہوں تو میں سال کے بعد اس کا حساب کرتا ہوں کہ یار میرے اس کام نے مجھے فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا. تو یہ بھی اس کا انالیسس کر لیں کہ کیا ہم نے یہ کیا ہے ہم نے, مطلب کہاں پہ آپ نے کوئی ہاں تیر جی, مارا ہے اس جہاد آپ کہاں پہ تھے. جی, لاہور کی مار روڈ پہ پوری دنیا سے لوگ گھومنے کے لیے آتے تھے. آپ کے افغانستان میں گورے گوریاں بچے کابل یونیورسٹی میں پڑھنے آتے تھے, ایران میں بھی, تہران میں پوری دنیا کے لوگ آتے تھے. بالکل. آپ نے کر کیا دیا اس مسلم ورلڈ کو, آپ نے مسلم ورلڈ کو نکارا بنا کے رکھ دیا ہے, ان کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا ہے. یہ جو نوجوان نسل ہے, ہماری نسل جو ہے وہ ان کی مجرم ہے. انہوں نے بیڑا گر کے, کون سا اسلام ہے یہ, سارے کا سارا جعلی اسلام ہے. میرے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا آپ کا عالم دین قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائے, میں بات قرآن پہ کروں گا, میں کسی مولوی کے پہ بات نہیں کروں گا کہ یہ کہیں کہ یہ جناب وہ مولوی نے ہمیں, تو وہ مولوی عبداللہ نے یہ بات کی تھی. وہ میرے ساتھ قرآن پاک پہ بات کر لیں کہ یہ کون سا جعلی اسلام ہے. یہ ایران میں اسلام ہے, افغانستان میں اسلام ہے, پاکستان میں اسلام ہے, سعودی عرب میں اسلام ہے, یہ کون سا اسلام ہے. یہ سارے کا سارا اسلام آپ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے. میں ذرا پانی پی لوں. جی جی جی. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ نے اس پہ کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں, نہیں تو بس میں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جو ٹوبا ٹیکسنگ واقعہ ہے, اس کی تھوڑا سا اس کا جو اسلام کے حوالے سے پہلو ہے نا, کہ وہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کی بچی لیٹ سپوز ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کا کچھ کرتی ہے یا کر بیٹھتی ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے یا دانستگی سے یا نادانستگی سے کوئی اس طرح کا ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے کیا لازم ہے کہ ہم پہ کیا لازم ہے کہ ہمیں کیا اسے مار دینا چاہیے یا پھر ہمیں اسے روکنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ کوئی سوال آپ نے جو بھی میرے سے کرنا ہے نا, جی, میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا. بالکل. آپ قرآن سے پوچھیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلطی ہو جائے معاف کر دو. اچھا, بہانے نہ بناؤ. اچھا, یہ قرآن کہتا ہے؟ ہاں جی, مطلب کہتا ہے غلطی سورہ نساء میں وہ کہتا ہے غلطی ہو جائے معاف کر دو. اب آگے چلو, نہیں معاف کرنا کوئی بات نہیں. سورہ نور میں 100 کوڑوں کی سزا ہے. 100 کوڑے وہ آپ ایک سوٹی سمجھ لے جو ہوتی تھی, جی جی, اور بہت ہلکی ہوتی تھی, یہ بھی میں بتا دوں. اس کے لیے 4 گواہ چاہیے, اس کے لیے 4 گواہ چاہیے. وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ؟ وہ گواہ چاہیے جو عینی شاہد ہوں. جی, تو پھر اللہ کیا چاہتا ہے کہ اس پہ پردہ, اللہ چاہتا ہے اس پہ پردہ ڈالو, یہ حرکتیں نہ کرو یار. اللہ سے بھی آپ زیادہ غیرت مند ہو. اللہ تو کہتا ہے کہ ثابت ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارو, اور آپ جان لینے پہ تل جاتے ہو. یہ کبھی معاف نہیں ہوگا, کبھی معاف نہیں ہوگا. جو بھی بندے اس میں ملوث رہے ہیں, یہ جو غیرت کے نام پہ کہتے ہیں, یہ بغیرتی ہے. اس کی توبہ کریں اور رو رو کے توبہ کریں, اور آخری ساری زندگی جو باقی اس میں توبہ کرتے رہیں. اور اس کے جو لواحقین ہیں, جس کو کسی نے مارا ہے, اس کے لواحقین کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں. جی, اور اپنی شرمندگی میں عمر گزاریں کہ یار ہم نے کیا کیا ہے. ایک بندے کی جان لینا پوری کائنات کے لوگوں کی, پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے. آپ نے تو مسلمانوں کو اخلاق کی لحاظ سے آپ کا دین بہت اوپر کھڑا ہے. ہر وہ چیز جو اخلاقی لحاظ سے برتر ہے وہ دین ہے. آپ سب سے بدتر قوم, سب سے بہتر دین ہے. آپ کے پاس قرآن ہے جو زیر زبر کے بغیر اس کے تبدیلی کے آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن سب سے بدتر قوم ہے یہ مسلمانوں کی. یہ جتنے لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں, یہ بالکل غیر اسلامی فعل ہے. دین اس میں بالکل معاف نہیں کرتا. اس میں ریاست کو ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے, اور جب تک یہ ریاست سزائیں نہیں دے گی یہ سارے بندے, یہ جو حکمران ہیں نا ہمارے آج کے جتنے بھی ہیں, وہ چیف جسٹس ہو, وہ چیف آف آرمی سٹاف ہو, وہ وزیر اعظم ہو, وہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو, وہ کوئی وزیر داخلہ ہو, یہ سب کے سب پکڑے جائیں گے. اب میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ اذان دی ہے, اس کے اوپر نماز کسی نے پڑھنی ہے تو پڑھے. بالکل ایسے.
آخری بات میں جی جی ریکویسٹ کروں گا اپنے حکمرانوں سے کہ ملک نمازیں نہ پڑھنے سے برباد نہیں ہوتے، قومیں روزے نہ رکھنے سے برباد نہیں ہوتی، فحاشی سے بھی برباد نہیں ہوتے، ورنہ امریکہ اب تک کھپ چکا ہوتا۔ عدل نہ کرنے سے، انصاف نہ کرنے سے برباد ہو جاتے۔ بالکل ٹھیک۔ اب فحاشی اور تو جہاں تک سب چیزوں کو روکیں، فحاشی تو تب بھی بڑی ہوتی تھی جب مسلمان بڑی ترقی کر رہے تھے۔ ہاں جی بالکل، سائنسدان بھی تھے، سائنس میں بھی ترقی کر رہے تھے، اور فحاشی بھی بہت۔ تو یہ جو آپ نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، آپ عدل اور انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کی بنیاد پہ کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ ناانصافی جب تک آپ کے ملک میں رہے گی، کسی بڑے کو سزا نہیں ملتی، کسی یہ اس طرح کے غیرت کے نام والوں کو سزا نہیں ملتی، کسی بلوے کرنے والے کو سزا نہیں ملتی، لوگوں کسی مولوی کو سزا نہیں ملتی۔ نہیں، وہ مدرسے تو ویسے بند ہونے چاہیے، وہ تو تعلیم کا جو بیڑا گرک انہوں نے کیا، مدرسے بند ہونے چاہیے۔ وہ تو وہاں پہ دیکھو، وہاں پہ نکال کے میرے جو وہاں پہ پڑھاتے ہیں نا، آپ چھوڑو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو چھوڑو، آپ جو ان کے بڑے سے بڑے عالم دین ہیں نا، ان کو قرآن پاک دے کے میرے ساتھ بٹھاؤ، ان کو کہو قرآن پاک کھولیں، کسی اپنے مولوی کا ترجمہ کھول لیں۔ جو دیوبندی ہے وہ دیوبندی، میرے پاس 8 قرآن پاک ہیں جن کو میں پڑھتا ہوں، جو دیوبندی ہو دیوبندی کا ترجمہ کھول لے، جو اہل حدیث ہے اہل حدیث کا کھول لے، جو شیعہ ہے وہ شیعوں کا کھول لے، جو بریلوی ہے بریلویوں کا کھول لے، یہ میرے پاس بیٹھ جائیں، وہ مجھے دکھائیں کہ یہ کون سا دین ہے جو ہم وہاں پہ بچوں کا بیڑا گر کر رہے ہیں۔ وہ تو روزی کمانے کے لائق ہی نہیں رہتے بیچارے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جس بچے کو کوئی ہنر نہیں آتا اس کو مدرسے میں مت پڑھاؤ۔ اس نے کہا کیونکہ اگر اس کے پاس ہنر ہوگا، سکل جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں الکاسب وہ بھی بھولا، کسب کس کو کہتے ہیں؟ سکل کو۔ انہوں نے کہا اگر اس کے پاس سکل ہوگی تو وہ بندہ جا کے اپنا رزق کما لے گا، ورنہ وہ دین بیچ کے روٹی کھائے گا۔ اور وہی سب کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ اور آپ کا جو مولوی ہے نا اس وقت، وہ دین بیچ کے روٹی کھا رہا ہے۔ بالکل۔ آپ کے بڑے بڑے مولویوں نے میرے ساتھ اکیلے میں ملاقاتیں کی ہیں، وہ اندر بیٹھ کے بہت ساری چیزوں کو مان جاتے ہیں، باہر نکل کے چونکہ ان کی دکانداری ہے تو میں حکومت وقت سے اپیل ہی کر سکتا ہوں، اور یہ سب سے زیادہ اپیل میری چیف آف آرمی اسٹاف سے ہے اور چیف جسٹس سے ہے کہ یار یہ ان کو بند کر دو، آپ پکڑے جاؤ گے، یہ کوئی نمازیں آپ کی کام نہیں آئیں گی۔ یہ نمازیں اور روزے اللہ تعالیٰ آپ کے لے کے بیٹھ جائے گا۔ یہ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جب وہ ایک بچی اٹھے گی، وہ کہے گی، غالباً سورہ التکویر ہے 81 نمبر پہ، اس میں وہ بچی کھڑی ہوگی اور وہ کہے گی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اس کا جواب تیار کر۔ بالکل۔ اس کا جواب وہ مارنے والے بھی دیں گے، اور مارنے والوں کو جنہوں نے سزا نہیں دی ان کو بھی دینا پڑے گا۔ بالکل۔ بس یہی میری ریکویسٹ ہے، اور قوم سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولو، اپنے بچوں کو آپ نے اگر پیدا کیا ہے تو یار ان کو خود بچاؤ، ان کو کن لوگوں کے وہ اپنے یا پھر پیدا ہی نہ کرو۔ ہاں جی، ہاں چلیں جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کا روزے رمضان میں ٹائم دینے کا، اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کا ٹائم لیتے رہیں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ کی آڈینس کا بھی شکریہ کہ وہ کوڑی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کریں، بالکل، اور انشاءاللہ ان تعالیٰ کو ہضم کرنے کی بھی کوشش کریں، اور قرآن کو کھولیں اور قرآن کو پڑھیں۔ بالکل ٹھیک۔ میری وہی بات، تکرار میری وہی پہ رہے گی کہ قرآن پاک کو پڑھیں۔ بالکل، جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ اللہ حافظ۔